اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نبا کو جب کبھی ہم نے پڑھا تو اس کو ہم نے کچھ حصوں میں ڈیوائیڈ کیا، اور جیسے کل ہم نے سورہ مرسلات پر بھی یہی باتیں کی کہ اگر آپ سورہ مرسلات کو بھی غور کریں تو کچھ اندیکھی باتیں تھیں جو ہم غیب کہتے ہیں اور جس کا ایمان رکھنا ضروری ہے، اور کچھ باتیں جو دکھائی دیتی ہیں اس کی قسم بھی کھائی جاتی ہے اور اس کو مثال بنا کر بتایا جاتا ہے کہ جب تم یہ چیزیں دیکھ رہے ہو اور جب تمہیں ایمان ہے کہ تم یہ دیکھ رہے ہو تو تم قیامت کے بارے میں کیسے ایمان نہیں رکھتے، اور اگر ہم جیسے لوگ رکھتے بھی ہیں ایمان تو ہمارے عمل میں اتنی کوتاہی کیسے ہو جاتی ہے کہ جو ایمان رکھنے والا ہے کہ بھائی باہر فائرنگ ہو رہی ہے، یہ ایمان ہو جاتا ہے ہمارا آوازیں دیکھ کر، اور اب خود بھی دیکھتے ہیں لوگوں کو گن کے ساتھ، ہمیں بالکل ایمان ہو جاتا ہے ڈاکوؤں کو دیکھ کر، اور ہم اپنی اپنی تیاریاں کرتے ہیں۔ تو جب ہم جہنم کو سن رہے ہیں کانوں سے اور آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور پھر ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ جو لکھا ہوا ہے اس کا ایک حرف بھی غلط نہیں، ہم وہ لوگ ہیں جو زیر زبر پیش کے بھی قائل ہیں کہ جی اس پر بھی غلطی نہیں ہونی چاہیے، تو آپ بتائیے نا کہ ہم ایمان رکھنے والے لوگ عمل میں کمزور ہیں۔ تو جیسے سورہ مرسلات اور دوسری تمام صورتیں آپ نے دیکھا، آپ خود غور کیجئے کہ سب تقریباً انٹر لنک ہیں، یعنی کہیں نہ کہیں سے ان کا پچھلی صورتوں سے رابطہ روابط رہے ہیں۔ تو بالکل اسی طرح سورہ نبا میں جو ہم نے کل سورہ مرسلات میں پڑھا، اسی طرح نبا میں بھی آپ دیکھیں گے کہ بات پہلے تو شروعات جو ہوئی وہ ایک عجیب تو نہیں کہوں گی لیکن بہت ہی تاکیدی سٹائل ہے میرے نزدیک، کہ بہت ہی زیادہ ایمفیسائز کیا گیا ہے کہ قیامت کے یقین پر، اور اس میں اللہ کا جو ایک انداز ہے وہ بہت یونیک ہے۔ وہ دیکھیے کہ اللہ فرماتے ہیں عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ۔ اب آپ دیکھیں نا، ہم لوگ سب کی جہالت بھی انتہا پر ہے، ہم کہتے ہیں اماں کا پارا، اماں کا پارا۔ اب آپ سوچئے کہ اگر ہم سب کو اماں اس کا ترجمہ آ جائے کہ ان ما، ان مینس اباؤٹ، سے، ما جو، کیا، کس چیز کے بارے میں، اما کا معنی ہے کس چیز کے بارے میں، کیا، کیا جو، کیا کچھ تم پوچھ رہے ہو، تو بلکہ پوچھ بھی رہے ہو نہیں ہے، کیا کچھ۔ تو سوچئے کہ ہم لوگوں کے اندر ایک عادت ہو گئی ہے کہ ہم بالکل اندھوں کی طرح بات کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں اماں کا پارا، اماں کا پارا۔ تو یہ غور کیجئے گا کہ ہم سب کو دماغ چلانے کی کتنی ضرورت ہے کہ اماں یہ ان اور ماں کا کمبینیشن تھا، ان مینس سے، اباؤٹ، اور ماں کس، کویسچننگ، آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ کس چیز کے بارے میں، یتساءلون، وہ سوال کر رہے ہیں آپ سے۔ تو اب ہم نے جب شروع میں پڑھا کہ یہ کس چیز کے بارے میں یہ سوال کر رہے ہیں، تو ایک اس کو ہم نے اس سٹائل میں لیا کہ بہت ہی نارمل، اللہ کہہ رہے ہیں یہ کس چیز کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، تو ہم کہتے ہیں اللہ تو عالم الغیب ہے، یہ سٹائل تو پھر کچھ اور ہوگا کہ کس چیز کے بارے میں یہ سوال کر رہے ہیں، بالکل نارملی۔ اور اب جب ہم نے آگے کا الفاظ دیکھا تو ہمیں جو سٹائل ہے نا عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ کا، وہ ہم کو اپنے منہ سے، اپنے ایکشن سے، اپنے سٹائل سے بتانا پڑے گا، آگے کے الفاظ سے عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ کو آپ کیسے پڑھیں گے۔ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ، دوبارہ ان آ گیا جو کہ شروع میں ان ما تھا، دوبارہ ان آ گیا کہ اباؤٹ سے، بارے میں، نبأ العظیم کے بارے میں یہ پوچھ رہے ہیں، وہ بڑی خبر کے بارے میں یہ پوچھ رہے ہیں۔ تو اس پر تھرڈ پوائنٹ جو تھا کہ جو اختلافات کر رہے ہیں انہیں بہت جلدی پتہ چل جائے گا، بہت جلدی انہیں پتہ چل جائے گا۔ تو جب ہم نیو اسٹوڈنٹ تھے قرآن کے
اور جبکہ ہمارے بچے تک ہو چکے تھے، کوئی ایسے چھوٹے موٹے ہم بچے نہیں تھے، اچھی سمجھدار ہم عورتیں تھیں. تو جب ہم نے شروع میں یہ سورہ نبا کو پڑھنا شروع کیا تو مجھے ایک تھوڑی سی نیگیٹیوٹی آتی تھی کہ بھائی ان کو قیامت کے بارے میں نہیں پتا تھا، تو وہ اللہ کے رسول سے سوال کر رہے ہیں اور اس پر اللہ ناراض ہو کے کہہ رہے ہیں کہ ابھی تمہیں پتا چلے گا، ٹھیک ہے تمہیں بہت جلدی پتا چلے گا. تو ہم سمجھ نہیں پاتے تھے. اس کے بعد جب پورے قرآن کا مطالعہ کیا تو یہ بات سمجھ آئی کہ اللہ نے قیامت کو اتنا کھول کھول کے بیان کیا تھا پچھلے دین میں، پچھلے نبیوں کو، پچھلے نبیوں کے لوگوں کو، پچھلی کتابوں میں. اتنا نون ٹاپک تھا، اتنا کروشل، اتنا وہ کیا کہتے ہیں ڈسکشن اس پر ہوئی تھی، اتنا زیادہ کہ جیسے ایک ماں تاکید کر کے جاتی ہے بچوں کو کہ مہمان کے گھروں میں کسی چیز کو ہاتھ مت لگانا، یا مہمان سے کچھ نہیں مانگنا، یا یوں مت کرنا، یا بھاگنا نہیں وہاں پر، یا جوتے نہیں اتارنا وہاں پر. وہ تاکید کر کے جاتی ہے، وہ گفٹ کا لالچ دیتی ہے، وہ اسے بار بار کہتی ہے، وہ گاڑی میں بھی کہتی ہے کہ یو انڈرسٹینڈ، تم کو پتا ہے، تم نے جان لیا تمہیں کیا کیا کرنا ہے، تمہیں مہمان کیا یوں نہیں کرنا، تمہیں یوں نہیں کرنا، اوکے 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 اوکے. اس کے بعد جب بچہ وہی حرکت وہاں کرتا ہے تو پھر ماں کہتی ہے گھر چلو، پھر تم اب گھر چلو، اب تمہیں میں بتاتی ہوں. تو مجھے اندازہ ہوا کہ اچھا یہ جو اللہ کہہ رہے ہیں کہ بہت جلد پتہ چل جائے گا، تم لوگوں کو بہت جلد پتہ چل جائے گا. تو مجھے آئیڈیا ہوا، اور ہو سکتا ہے کہ یہ میری ساری انڈرسٹینڈنگ غلط ہو، لیکن مجھے جو صحیح لگ رہا ہے وہ میں نے آپ کے آگے پیش کر دیا ہے. آپ کی اصلاح ضرور دے دیجئے گا اگر اگینسٹ جا رہے ہوں آپ میری اس سمجھ سے کہ اتنا نون ٹاپک، اتنا ڈسکس ہوا، اتنا کتابوں میں لکھا ہوا، اس کے باوجود لوگ آ کر اور اللہ کے رسول سے سوال کر رہے ہیں، یعنی وہ سوال کے لائق بھی نہیں تھی بات. کچھ چیزیں سوال پوچھنے کے لائق ہی نہیں ہوتی. کہ ہماری بیٹی کہے کہ امی میں اس فرینڈ کے گھر رات رک جاؤں. خیر اب آج کل کے تو مجھے نہیں پتا، لیکن جو ہمارے زمانے کا دور تھا کہ ہماری بچیاں یہ پوچھ نہیں سکتی تھیں کہ میں کسی کے گھر رات رک جاؤں. تھوڑی دیر کے لیے جا سکتی تھی، شام پارٹیز سب کچھ کر سکتی تھی، لیکن رات کے اسٹے، نائٹ اسٹے کی تو اجازت نہیں تھی. میں کہہ رہی ہوں نا آج کے زمانے کی بات نہیں ہے، لیکن کچھ چیزیں گھر میں بالکل ناممکن ہوتی ہیں کہ گھر والوں سے اجازت بھی نہیں لی جاتی، بولا بھی نہیں جاتا، پوچھا بھی نہیں جاتا. تو یہ چیز انہوں نے کی، یعنی یہ لوگ اتنا دور ہو چکے تھے، یا اتنا پریشان کرتے تھے، یا الجھانے کی کوشش کرتے تھے، یا اتنے نافرمان تھے کہ اللہ کا آپ کو ادھر ناراضگی نظر آئے گی، بالکل ناراضگی نظر آئے گی. اور اس میں اللہ فرما رہے کس چیز کے بارے میں تم سے سوال کر رہے ہیں؟ ان النبأ العظیم، اتنی بڑی خبر کے بارے میں یہ سوال کر رہے ہیں. وہ جو اس چیز میں اختلاف رکھتے ہیں ان کو بہت جلد پتہ چل جائے گا. الذی، وہ بڑی خبر جو، ہم، وہ لوگ جو، فیہ، اس بڑی خبر کے بارے میں، مختلفون، اختلاف کے باعث میں پڑے ہوئے ہیں. اللہ نے کوئی سمپتی نہیں کی کہ میں کھول کے پھر بتاؤں، جبکہ اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ کھول کر بتایا ہے. اللہ نے ڈائریکٹ کہا کلا، ہرگز نہیں، کہ تم جو سوچ رہے ہو اور تم چاہ رہے ہو کہ تمہیں کوئی سافٹ کارنر مل جائے، کوئی نبی تمہیں یہ کہہ دے کہ جی قیامت نہیں آئے گی، یا کوئی کہیں سے تمہیں یہ تسلی مل جائے، ہرگز نہیں. جلد وہ جان لیں گے، سیعلمون، جلد یہ جان لیں گے. اب تو ان پر قیامت ہی آنی چاہیے. جب یہ لوگ اتنا اختلاف میں پڑ گئے ہیں تو اب تم پر تو
قیامت ہی آنی چاہیے کہ کلا سیعلمون، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں یہ کانسیپٹ میں چینجز آئیں گی، جلد یہ جان لیں گے ثم کلا سیعلمون، پھر ہرگز نہیں جلد یہ سب جان لیں گے، یعنی اللہ نے ان کو بریفنگ نہیں دی۔ کئی جگہ پھر ہم بریفنگ نہیں دیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں جاؤ یہاں سے۔ اب اللہ فرماتے ہیں بڑے پیار سے کہ آؤ پھر کچھ دلیل سے شاید تمہاری آنکھیں کھل جائیں۔ تو ہم نے اس کو فرسٹ پارٹ قرار دے دیا۔ ہم نے کہا ٹاپک یہ تھا کہ اتنا سمجھایا گیا ٹاپک دوبارہ اختلاف کا باعث لوگ بنا رہے ہیں۔ اب پھر بھی اللہ کی شان رحیمی، آپ دیکھیں اوپر غصے کا انداز اور نیچے بصیرت پر سمجھانا، یہ کیا کمبینیشن ہے اللہ کا، غصہ بھی ہونا اور پھر بڑے پیار سے بصیرت سے سمجھانا کہ دیکھو، آنکھیں کھولو، کان کھولو، آنکھیں سے دیکھو۔ اور نمبر 1 کیا چیز شروع ہو رہی ہے؟ الم نجعل الارض مہادا، تمہیں زمین نہیں نظر آتی کیا؟ نہیں، ہم نے بنایا زمین کو بچھونا۔ تو اس کے بریکٹ میں ہم سمجھانے کے لیے ڈالتے ہیں تمہیں دکھائی نہیں دیتا کہ تم یہ کویسچن کرنے آ گئے تھے؟ تم دیکھو، غور و فکر کرو کہ کیا میں نے زمین کو تمہارے لیے بچھونے کے طور پر نہیں بنایا؟ والجبال اوتادا، اب یہ واو سارا عاطفہ چلے گا الم نجعل کا، کہ الم نجعل، کیا نہیں ہم نے بنایا پہاڑوں کو میخوں کی طرح جو زمین کو اسٹیبل رکھتی ہے، میخیں کیلیں جس سے ہم چیز کو مضبوط کرتے ہیں، کیا ہم نے پہاڑوں کو میخوں کے طور پر تمہیں دکھائی نہیں دیتا؟ تمہیں اتنا تو آئیڈیا ہو گیا ہوگا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ سائنس اور یہ تمام جغرافی اور یہ تمام چیزوں کی بھی تعلیم انسان کو ہونی چاہیے، اللہ کے ورلڈ کے بارے میں بھی تھوڑا بہت تو سب کو ہوش ہونا چاہیے۔ اس تھرڈ پوائنٹ اللہ فرماتے ہیں کیا تمہیں یہ بھی نہیں نظر آتا کہ ہم نے کیا نہیں بنایا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، ہم نے تخلیق کی تم کو جوڑوں جوڑوں میں، نر اور مادے کے، تو کیا یہ جو دنیا ہے اس کا ریوارڈ آخرت نہیں ہوگا؟ کیا کیسے تمہارا دماغ چلتا ہے کہ یہاں میں تمہیں کیوں صبر کا کہتا ہوں، یہاں میں تمہیں کیوں انفاق کا کہتا ہوں، یہاں ہم کیوں نماز پڑھتے ہیں، یہاں ہم زوم کلاسز پر کیوں بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں ہم نمازوں کو سمجھنے کے لیے کیوں اتنے بے چین ہیں؟ اس لیے کہ اس کا آخرت ایک حصہ ہے قیامت، جس میں سعی کی، جو آپ نے پچھلی بھی صورت میں پڑھی کہ تمہاری کوشش کی قدر کی جائے گی۔ کیا ہم نے تمہیں جوڑوں میں نہیں بنایا تو کیا تمہیں زمین کا جوڑا، کیا تم کو دنیا کا جوڑا آخرت نظر نہیں آتا؟ پھر اللہ فرماتے ہیں یہ بھی تمہیں نظر نہیں آتا کہ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، ہم نے تمہاری نیند کو آرام کا سبب بنایا۔ ہم کہیں گے ہاں ہے تو صحیح، بات تو پرفیکٹ ہے کہ نیند سے سکون ملتا ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، ہم نے تمہارے لیے رات کو ایز اے لباس نہیں بنایا کہ لباس جو تمہارا تن ڈھانپ دیتا ہے تو رات تمہارے روشنی کو ڈھانپ دیتی ہے۔ اور بنایا ہم نے دن کو معاشا، یعنی آپ دیکھیں نا میجورٹی پر تو معاش کا وقت دن ہوتا ہے، وہ ایک الگ ڈسکشن اور بحث ہوگی کہ جی جو نائٹ جاب کرتے ہیں وہ دیکھیں اللہ تعالیٰ ایک وہ والی بات کہتے ہیں جو مجموعی طور پر مانی جا رہی ہے۔ ہم نے تمہارے لیے دن کو معاش کا وقت بنایا، وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ، اور بنایا ہم نے اوپر تمہارے سَبْعًا شِدَادًا، مضبوط 7۔ جسٹ یہ 4 الفاظ آ رہے ہیں، بنینا فوقکم سبعا شدادا، جسٹ 4 words۔ اس میں ہم نے اپنے طور پر لینا ہے کہ یہ آسمان کی طرف اشارہ ہوگا کہ ہم نے تم پر 7 سخت آسمان بنائے، ہم نے سراجم وہاجا، چراغ بنایا چمکتا ہوا،
وہاں بھی ہم بریکٹ میں کنسیڈر کریں گے کہ یہ سورج کی طرف اشارہ ہے. وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ، اور نازل کیا ہم نے بادلوں سے پانی، سجاجا، کنٹینیوس، موسلا دھار، شبنم کی طرح. ہم نے بادلوں سے تم کو اس طرح سے پانی دیا. یہ تمہیں دکھائی نہیں دیتا؟ ساری آیتیں آپ نے، یہ سیکنڈ پارٹ ہے سورہ نبا کا. فرسٹ پارٹ میں تو آپ کو قیامت کی طرف اشارہ ہے، سیکنڈ پارٹ میں آپ کو دکھائی دینے والی سین جو آپ دیکھتے ہیں اس چیزوں کی طرف اشارہ ہے کہ جیسے تم سین دیکھ رہے ہو ایسے انسین پر بھی ایز اے مسلم آپ کو ایمان رکھنا پڑے گا. نہیں تو کیوں قرآن پڑھتے ہو؟ کیوں پڑھتے ہو؟ جس کا دل چاہے وہ اس کو سمجھے، نہ چاہے تو چھوڑ دو اس کو. اللہ نے آپ کو پچھلی بھی آیتوں میں بتایا کہ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا، جو سمجھنا چاہتا ہو، جس کا دل چاہتا ہو، پھر وہ اپنے لیے راستہ بنا لے. پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ وہ جو پانی گرتا ہے بادلوں سے تو ہم نکالتے ہیں اس سے حبًا ونباتا، دانا اور نباتات، اور یہ بھی تم دیکھ سکتے ہو. وجنات الفافا، اور اسی پانی سے تم دیکھ سکتے ہو کہ باغات، ایک تو جنات وہ اللہ کی جنت آخرت والی ہوتی ہے، ایک دنیا کے باغات تم ان پانی سے اگتا ہوا دیکھتے ہو جو کہ لفافے کی طرح، جیسے کہ لفافہ اوورلیپ ہوتا ہے ایک دوسرے کے اوپر، تو اس طرح سے تم دیکھتے ہو کہ کتنے گھنے باغات ہیں. اور یہاں پر ہم اس کو سیکنڈ پارٹ کو کمپلیٹ کریں گے. آیت نمبر 16 میں ہم کہیں گے، میرے نزدیک کہ میں سمجھوں گی کہ چلیں بچوں کو پڑھانا ہے، کسی کو بھی پڑھانا ہے، کہ دیکھیں ایک پارٹ آ گیا سین کا. اب یہاں پر جتنی چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں، اب آ جائیے آیت 17 سے کہ جو چیز آپ نہیں دیکھ رہے ہیں تو اس پر کیوں نہیں ایمان لاتے ہو؟ جب ان چیزوں پر ایمان لاتے ہو، ان کو ٹچ کر سکتے ہو، تو پھر قیامت کیوں نہیں برپا ہوگی اور تم ادھر اس وقت ان چیزوں کو ٹچ کیوں نہیں کر سکو گے اور کیوں نہیں اٹھو گے؟ تو ہم شروع کرتے ہیں آیت نمبر 17. ان یوم الفصل کان میقاتا. میقات آپ بڑا سنتے ہیں نا میقات کا لفظ، کہ مقرر ایک حدود، ایک وقت، ایک جگہ، اسپیسیفک لوکیشن. یہ دیکھیں، ان یوم الفصل کان میقاتا، بے شک دن تو فیصلے کا وہ بالکل مقرر ہے. اب آپ نے دیکھا یہ ہمیں نظر نہیں آ رہا اور نہ یقین آتا ہے، یہ تو دکھائی دینے پر جس دن اللہ اٹھائیں گے اس دن ہی ہمیں پتہ چلے گا. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے دوسری چیزیں دیکھ رہے ہو، یہ بھی ایک دن مقرر فیصلے پر، مقرر وقت پر تمہارے فیصلے ہوں گے. یوم ینفخ فی الصور، یہ وہ دن ہے کہ پھونکا جائے گا سور میں. فتأتون افواجا، تم گروہ کے گروہ، فوج در فوج، بالکل اللہ کے سامنے آ جاؤ گے، حاضر ہوگے. وفتحت السماء، یہ بھی انسین، صرف ایمان رکھنا ہے. کھول دیے جائیں گے آسمان. فکانت ابوابا، آج اللہ فرماتے ہیں کوئی دراڑ تمہیں نظر آتی ہے؟ کوئی تمہیں تھوڑا سا بھی عیب نظر آتا ہے؟ دیکھیں جب دروازہ کھلتا ہے نا تو وہ جوائن ہوتا ہے، اور جس بھی انداز سے ہو جب دروازہ کھلتا ہے تو اس کی جوائننگ ختم ہو جاتی ہے اور وہ پتہ چلتا ہے اچھا یہ ڈور تھا، مجھے تو لگ نہیں رہا تھا، یہ شیشے ایک جیسے تھے لیکن فوٹ سٹیپ بنا ہوا تھا، وہاں جب میں نے فوٹ رکھا، اپنے پیر رکھے تو شیشہ کھل گیا. تو اللہ کا آسمان آج آپ اس کی دراڑ نہیں نکال سکتے. اللہ فرما رہے ہیں کیا اس ایڈونچر کے لیے تمہیں خوشی ہو رہی ہے؟ کیا یہ ایڈونچر تمہیں اچھا لگ رہا ہے؟ تمہیں لگ رہا ہے کہ تم کامیاب لوگوں میں سے ہوگے اور یہ سارا دن، یہ سارا جو دکھایا جا رہا ہے اس میں تم ایک اچھا پلیزنٹ، اچھا فیل کرو گے کہ دروازے، یہ آسمان ہے، یہ دروازے ہو جائیں گے. کس طرح سے کھلیں گے اس کی صحیح نوعیت تو جب ہم دیکھیں گے تب پتہ چلے گا. وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ
فکانت سرابا، اور چلائے جائیں گے پہاڑ، سیرت میں لوگوں نے زیادہ تر چلائے جائیں گے۔ اب ہمارے یہاں ایک اردو میڈیم جو ہم ہیں، ہمارے اردو کے میڈیم میں ہم کہتے ہیں بیٹا ذرا یہ ہرا دھنیا تو چلا دو مشین میں، ذرا بیٹا دال تو چلا دو مشین میں۔ تو چلا دو کا معنی ہوتا ہے گرائنڈ کر دینا، پیس دو، سل پر ذرا چلا تو دو۔ تو یہ وہ والا چلانا ہے کہ وہ واک نہیں کریں گے، کوئی چلیں گے نہیں پہاڑ، یہ گرائنڈ ہوں گے۔ اور سب چیزیں یہ ایکچولی بامحاوری چیز ہے اور سمجھنے والی چیز ہے کہ کسی کی بھی مضبوطی قائم نہیں رہے گی، کوئی اونچ نیچ نہیں ہوگی، سب ایک لیول پر ہوں گے۔ اور اسی کے ہی ساتھ اللہ آپ کو ایک اور چیز بتا رہے ہیں، ان جہنم کانت مرصادا، اللہ اکبر کبیرہ، کہ بے شک جہنم ہے ایک گھات۔ اس کو لوگوں نے تاک بھی کہا ہے، تاک رہی ہے، ویٹ کر رہی ہے، ایک ٹھکانہ ہے، ایک گھات ہے، ایک جگہ مجرموں کا ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ اس پر آگے بریفنگ دی گئی کہ اللہ تعالیٰ تھوڑا سا ہمیں جہنم کو اور بریف کر دیجئے کہ یہ گھات کیسی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں للطاغین مآبا، للطاغین، طغیانی کرنے والوں کے لیے یہ ٹھکانہ ہے، جو باؤنڈری کراس کرتے ہیں، بے علم، بے نیاز، سیلفش، ایروگینسی، یہی چیزیں تو ہم حدودوں کو توڑتے ہیں کہ کیا آگ، کون سی آگ۔ اور پھر کچھ تو ہمیں خوش فہمی کا بھی شکار ہے کہ ہم سید ہیں تو ہم ہاشمی ہیں تو ہم قریشی ہیں، یا ہم سب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں تو نبی ہمیں بخشوا دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھ کو کہہ رہے ہیں کہ نبی جو کام کر کر گئے اس کے پیچھے دیکھو کہ وہ کس کی بدولت، ان کے پاس کیا کرائیٹیریا تھا، تو فقط آپ کو قرآن ملے گا۔ تو پھر ان نبیوں کی سنت کو آپ کیوں نہیں پکڑتے جو قرآن سے آپ کو مل رہا ہے؟ بیسٹ سنت آپ کو بس قرآن سے ملے گی۔ تو یہ طاغین کا ٹھکانہ ہے، سرکشوں کا، طغیانی کرنے والوں کا۔ لابسین فیہا احقابا، حقب کے حقب وہ اس میں رہیں گے، یعنی مدتوں وہ اس میں پڑے رہیں گے۔ لا یذوقون فیہا بردا، نہ وہ چکھیں گے اس میں کوئی ٹھنڈک، ولا شرابا، کوئی پینے کی چیز جو کہ فرحت بخشے وہ نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ آ گیا، یعنی پینے ملے گا، جی پینے ملے گا مجرموں کو۔ کیا؟ حمیما وغساقا، گرم پانی اور بہتی ہوئی پیپ۔ یہ جزاء وفاقا، یہ جزا ہے، پورا اللہ نے وفا کیا ہے، پورا دیا ہے، کہیں پر کوئی غلطی نہیں ہوئی، کمپیوٹر نے کوئی غلطی نہیں کی ہے، پورا بدلہ ملا۔ کیوں ملا؟ یہ سب سے اسٹرانگ آیت ہے، میں سمجھتی ہوں مجرموں کے بارے میں جاننے کے لیے یہ اسٹرانگسٹ، یعنی بہت ہی بہترین آیت ہے ہمیں اپنے لیے، کہ اللہ تعالیٰ پلیز تھوڑی سی ٹپس دے دیجئے کہ یہ جہنم میں اور طاغین تو ہمیں سمجھ آ گیا، اور کچھ بتا دیجئے۔ تو اللہ فرماتے ہیں سنو، انہم کانو لا یرجون حسابا، ان کو امید ہی نہیں تھی کہ یہ حساب کتاب ایک ایک چیزوں کے ہوں گے، کہ اتنا زنا کیا، اتنی بد نظری، اتنا حرام، اتنی گالیاں، جبھی تو اتنی ماں بہنوں کی گالیاں بکی جاتی ہیں، ہمیں شرم ہی کا ہے۔ اور بھی پتہ نہیں ہم کیا کیا حرکتیں دیکھ رہے ہیں، کر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، بول رہے ہیں، ماں باپ کو دکھا رہے ہیں، بیوی بچوں کے ساتھ کیا ہمارا حال ہے۔ کمانے میں تو ہمیں حرام حلال کا پتہ بھی نہیں چلتا، مفاد میں ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ ہم نے کیا کچھ کیا۔ تو انہم کانو لا یرجون حسابا، اور ٹاپک کیا تھا؟ قیامت کا پوچھنے آئے ہیں۔ کون ہوں گے؟ یہ مسلمان ہوں گے، یہ اللہ کو ماننے والے ہوں گے، یہ قیامت کا پوچھنے آئے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جہنم میں ہم اس لیے، استغفر اللہ، اللہ ہم سب پر رحم کرے، بندہ اس لیے پہنچے گا کہ اس کو امید نہیں تھی کہ اللہ تعالیٰ اب ایک ایک چیز پوچھیں گے، اب کہاں اتنا ٹائم ہوگا اور کون اتنا حساب کتاب لے گا۔ آگے اور اس کی بریفنگ آ گئی کہ اللہ تعالیٰ
ہمیں سب ڈراتے ہیں، پیر مت ہلاؤ، الٹا مت سو، اس دن ناخن مت کاٹو، چپل الٹے نہ ہو جائیں، آنکھ پھڑک رہی ہے، ہاتھ پھڑک رہے ہیں، کھجلی آ رہی ہے ہاتھوں میں، اللہ تعالیٰ آپ کا دین کتنا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں جہنم میں وہ جائے گا جو کذبو بی آیاتنا، کذابا، یہ وہ شخص جہنم میں جائے گا جو جھٹلاتا تھا ہماری آیتوں کو جھوٹ سمجھ کر۔ اب ہم انداز اپنے اپنے خود حساب لگائیں۔ ہم کہتے ہیں جی اس حدیث کی وجہ سے یہ آیت سمجھی جائے گی، نہیں تو سمجھی نہیں جائے گی، اور بھی اگر ہم سمجھ کر بھی جب عمل نہیں کرتے ہیں جو بھی بول لیں، اب اپنا ہم خود ہی معاملہ سارٹ آؤٹ کریں۔ کذبوا بآیاتنا، یہ ہے جرم، اور کوئی کتاب سے ہمارا سوال نہیں ہونے والا ہے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، لیکن یہ بڑی خوش فہمی میں جو تھے کہ کوئی حساب کتاب اتنا تھوڑی ہوگا، تو اللہ نے فرمایا ہر چیز گن رکھی تھی ہم نے اس کو کتابت کر کے لکھ کے۔ فذوقوا، چکھو، اب تم بغیر توبہ کے مر چکے ہو، فذوقوا، چکھو، فلن نزیدکم، پس ہرگز نہیں ہم مزید کریں گے تمہیں، الا عذابا، مگر مزید پر مزید ہوگا تمہارے لیے عذاب۔ اللہ ہم سب پر رحم فرمائے۔ چلے میں اور بھی ہم اس کو کمپلیٹ ہی کر لیتے ہیں۔ بس ادھر سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہاں بھی بڑا ڈینجرس ورڈز تھے کہ ہم نہیں مزید کریں گے مگر عذاب ہی مزید ہوتا رہے گا، یعنی بجھتا نہیں جائے گا، بھڑکتا ہی چلا جائے گا۔ اور اب یہ تھرڈ پارٹ ہمارا کمپلیٹ ہوا۔ پہلے کویسچن تھا قیامت کا، پھر دیکھنے والی چیزیں تھی، پھر انسین چیزیں تھیں بغیر دیکھنے والی۔ اب فورتھ پوائنٹ پر آ جائیے، ان للمتقین مفازا، تقوی، کانشیسنس، فکر ہونا، یہ ڈرنے والے، بچنے والے، کانشیس رہنے والے، ان کے لیے مفاز، کامیابیاں ہی کامیابیاں ہوں گی، باغات ہوں گے، اور طرح طرح کے انگور ہوں گے، اور کواعب اترابا، ہم عمر جوڑے ہوں گے، اسپاؤس ہوں گے، واٹ ایور، ٹھیک ہے، اور کأسن دہاقا، چھلکتے ہوئے پیالے ہوں گے، نہیں وہ سنیں گے اس میں کوئی لغو بات، فضول بے شرمی گندی باتیں کچھ نہیں ہوں گی۔ ابھی تم حدیث میں کتنی گندی گندی باتیں کرتے ہو کہ جی حوروں کی کمر اتنی ہوگی اور فلاں اتنا ہوگا اور دھماکہ اتنا ہوگا، یعنی وہ تھوک پھینکے تو یوں ہو جائے گی، وہ نگاہ اٹھائیں تو یوں ہو جائے گا، یعنی اللہ تو کہہ رہے ہیں یہ جنت میں تو یہ سب بےہودگی اور گندی باتیں کچھ نہیں ہوں گی۔ تو آپ دیکھ لیجئے کہ ہم کہاں کے سچے، کیا ہم کر رہے ہیں۔ لا يسمعون فیہا لغوا، نہیں وہ سنیں گے اس میں کوئی اننیسیسری، کوئی ولگیرٹی، ولا کذابا، اور نہ ہی کوئی جھوٹ فضول باتیں ہوں گی۔ یہ جزا ہوگی تمہارے رب کی طرف سے، اور بے حساب تمہیں جو عطا ہوگا وہ متقین کے لیے ہوگا۔ اور اب اس کا ففتھ متقین کے بعد ہم کہیں گے کہ یہ ففتھ پارٹ اینڈنگ پہ جا رہا ہے، کنکلیوڈ کر رہا ہے پورے آپ کے کانسیپٹ کو، کہ سنو، غور سے سنو، رب السماوات والارض، یہ مالک ہے اللہ آسمان زمین کے، اور جو ان دونوں کے درمیان سپیس ہے، سب کے مالک اللہ ہیں، وہ رحمان ہیں۔ لا یملکون منہ خطابا، نہیں وہ لوگ اختیار رکھ سکیں گے منہ خطابا، اس اللہ سے کوئی بات کرنے کا، کوئی اختیار ہی نہیں رکھے گا کہ اللہ سے کوئی بات کر سکے، کیونکہ سب کے اعمال نامے شہادت ہیں اور وہ فیصلے اس کے مطابق ہو جائیں گے، کوئی رد و بدل، کوئی چیز نہیں ہوگی۔ اور اللہ فرماتے ہیں یوم یقوم الروح، جس دن قیام کریں گی، کھڑی ہوں گی روحیں اور فرشتے صف در صف۔ یہ دیکھیں، روح بھی فرشتے، ملائکہ بھی فرشتے، روح میں اکثر بڑے فرشتے بھی آتے ہیں، جبرائیل امین بھی آتے ہیں۔ یہ دیکھیں یہ چیزیں جو ہم کم سے کم بول دیں کہ گرے ایریا میں ہیں،
لیکن سارا فرشتوں کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ انسان والی روح تو ادھر ڈسکس ہی نہیں ہوگی کہ اس دن قیام کریں گی روحیں اور ملائکہ. روح کے تو جان سے جوڑے ملا دیے جائیں گے. اللہ جو قرآن میں کہہ رہے ہیں جانوں کے جوڑے ملا دیے جائیں گے، ابھی آپ آگے ہی پڑھیں گے 30ویں پارے میں. تو وہ تو جو مجرم کی بات ہو رہی تھی، جو متقین کی بات ہو رہی تھی، یہ تو روح اور باڈی کے کمبینیشن والے لوگ تھے نا. تو یہ والی روح اور وہ والی دنیا والی روح اور ہماری اردو والی روح یہ ڈفرنٹ ہے. یہ فرشتے سارے کھڑے ہوں گے بالکل ڈسپلین کے ساتھ، صفا لا یتکلمون، نہیں وہ کلام کر سکیں گے، الا من اذن لہ الرحمن، سوائے جس کے لیے اجازت دے اس کے لیے رحمان، اور وہ کہے گا بھی بالکل ٹھیک بات. ادھر ایک اشارہ جا رہا ہے کہ فرشتوں کی طرف اشارہ ہے کہ وہ جب ڈسپلین میں کھڑے ہوں گے، اور انسان کے لیے تو اشارہ جا رہا ہے کہ اس دن کوئی اختیار نہیں رکھے گا بات کرنے کا. لا یملکون منہ خطابا، جب انسانوں کی بات آئی اللہ کہہ رہے ہیں وہ تو کوئی اختیار نہیں رکھیں گے بات کرنے کا. فرشتوں کی طرف بات آئی تو اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ بھی کلام نہیں کر سکیں گے سوائے جسے اذن ہو، حکم ہو، اجازت ہو اس کے لیے رحمان کی، اور وہ بھی بالکل ٹھیک بات کرے گا. تو آپ غور کیجئے کہ اس کو لوگوں نے شفاعت پر لے لیا. اب یہ آپ کی ایمانداری ہونی چاہیے. مجھے یہاں دور دور تک کوئی شفاعت نظر نہیں آتی، کیونکہ آپ کو فرشتوں کے کنورزیشن بتائی جاتی ہے کہ جب وہ کہیں گے کہ تمہارے پاس کہ ہمیں نکال دو، تھوڑی دیر کے لیے نکال دو، تو وہ کہیں گے تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا. وہ کہیں گے الم یاتکم نذیر، وہ کہیں گے تم خود پکار لو اپنے اللہ کو. وہ کہیں گے ہم تو خود ڈرتے ہیں اس اللہ سے. وہ کہیں گے یہ تو صرف تمہارے منہ کی بات ہے. تو فرشتے وہی بات کر سکیں گے جو اللہ کا اذن ہے کہ بس یہ جواب ان کو دے سکتے ہو، بس اس طرح سے جواب دے سکتے ہو. ایک یہ اینگل جا رہا ہے. ایک جو لوگوں نے شفاعت کا اینگل نکالا، تو میں ہاتھ جوڑ کے کہتی ہوں خدا را، شفاعت اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. اور اگر 1% آپ سمجھ بھی لیں کہ انسان شفاعت کرے گا، اول تو وہ مجھے تو نظر نہیں آتا، لیکن چلیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے اذن سے وہ کچھ کہے گا، تو اذن تو اللہ کا ہوا نا. اور اللہ کو کیا ضرورت ہے، کیونکہ شفاعت تو وہی کر سکتا ہے جو نگہبان ہو. اور اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں ان حدیثوں کی روشنی میں کہ اللہ کہیں گے اچھا فلاں بن فلاں، تو اس کے لیے کہے کہ فلاں بن فلاں کو جنت دے دو تو میں دے دوں گا، تو آئی ایم سو سوری، میں ایسی باتیں کرنے سے بڑا ڈرتی ہوں. مجھے ایسی باتیں اللہ کی سپیریورٹی پر بہت ہی بڑا داغ لگتا ہے. اور اگر چلیں آپ مان بھی لیں تو اتنا تو آپ مانیں گے نا کہ اللہ ہی نگہبان ہے، وہی شفاعت کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ ایسی ویسی چیزیں نہ کہو کہ کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائیں. لا الہ الا اللہ کا معنی یہی ہوتا ہے اتھارٹی وہی ہے، ایک واحد ذات ہے. تو اللہ فرماتے ہیں یہ دن بالکل حق ہے، اور جو چاہے وہ اختیار کرے اپنے رب کی طرف ٹھکانا. یہ آپ کو کنزیکٹیو 3rd سورت میں بھی بتایا جا رہا ہے، پچھلی بھی دونوں سورتوں میں یہی بات بتائی جا رہی ہے. جس کا دل چاہے تو مانو، تمہارا دل نہیں مانتا نہ مانو، ٹھیک ہے. اس کا مطلب اللہ نے ہمیں مولویوں سے ہٹا کر، علماء اور مفتیوں سے ہٹا کر اپنے اپنے فیصلے کرنے کا حکم دیا ہے. خود دیکھو، مانو. ہر شخص کو قرآن آنا چاہیے، ہر شخص کو قرآن کے مطابق اپنا فیصلہ کرنا پڑے گا. ہم نے تمہیں ڈرا دیا ہے بہت قریب کے عذاب سے، یعنی یہ جس وقت وحی اتر رہی ہے، یہ اللہ کے نزدیک اب بہت کم دن رہ گئے تھے. اللہ کہہ رہے ہیں بہت قریب جو عذاب آنے والا ہے ہم نے تمہیں ڈرا دیا. جس دن وہ دیکھے گا انسان، مرد، شخص جو آگے بھیجا اس کے ہاتھوں نے، تو وہ بڑا پچھتائے گا اگر ان باتوں کو نہ مانے گا
اور اس سے اگر فائدہ نہیں اٹھاتا ہے تو بڑا پچھتائے گا انسان، اور کفر کرنے والا کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، کہ کاش میں مٹی ہوتا، کاش کہ میں وہ مر کر اٹھتا نہیں، اور بات بھی ساری جی اٹھنے کی آ رہی ہے۔ ایسا ہو نہیں سکتا، کلا کہ تم مر کر مٹی ہو جاؤ گے، سیعلمون جلد جانو گے کہ اٹھنا تو پڑے گا۔ اللہ ہم سب کے حامی و ناصر ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔